السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ثاقب القادری مرکزی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ ناظرین بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، موت ہے ہنگامہ آرا کل زم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے اور ہر مذاہب کے پیروکار موت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی موت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ تمام انسانیت کا موت پر اتفاق ہے، لیکن موت اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس حوالے سے انسانوں کی اکثریت شدید غفلت کا شکار ہے۔ انسانوں کی بہت بڑی تعداد دوسروں کو مرتا دیکھ کر بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید وہ موت کے شکنجے سے بچ جائیں گے۔ موت پر یقین ہونے کے باوجود جس حد تک انسان اس سے غافل ہے، اس سے کہیں زیادہ بے یقینی اور غفلت موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ذہانت و فطانت، عقل، مشاہدے اور تجزیے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے اپنے معاملات کو طے کرنے اور اپنی مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان صلاحیتوں کے ذریعے اپنی معیشت، کاروبار، تعلیم و تعلم اور دیگر مسائل پر قابو پانے کی پوری زندگی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انسان زندگی کے سفر اور اس کے منطقی انجام کے حوالے سے جس قدر غفلت کا شکار ہے، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ذہانت و فطانت، عقل اور مشاہدے اس کو صرف اور صرف ظاہر بینی اور مستقبل قریب کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے قابل بنا رہی ہے۔ اس کے پاس دور اندیشی اور زندگی سے متعلق اہم ترین حقائق پر غور و فکر کرنے کا صحیح معنوں میں وقت ہی نہیں ہے۔ دوستوں، یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے جو عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر ایک سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کی منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی جانب لوٹنے کی فکر کرتا ہے، نہ کہ پردیس میں دل لگاتا ہے، اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھلیوں میں الجھا رہتا ہے۔ دوستوں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اور آپ آخرت کو اس دنیا کے لیے بھول بیٹھے ہیں جس کی کوئی اپنی حقیقت نہیں، جس کے ساز و سامان بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فی الارض مستقر و متاع الی حین، کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور یہاں کے متاع سے نفع اٹھانا ایک خاص مدت تک کے لیے ہے۔ علماء اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو یہ ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصے تک ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر دوام نہ ملے گا اور ایک نہ ایک دن اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ اس مسلمہ حقیقت پر روزمرہ کی واقعاتی شہادتوں کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ موت کا آنا اس قدر یقینی ہے کہ قرآن نے موت کو الیقین سے تعبیر کیا۔ ارشاد ربانی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ امر یقینی یعنی موت کے آنے تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ انسان کو ہر روز نیند کی صورت میں موت کی یاد دلائی جاتی ہے، یعنی رات میں سونے کو اس پہلو سے موت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسان کا ہوش و حواس، فہم و ادراک عارضی طور پر معطل کر دیا جاتا ہے اور ظاہراً انسان پر موت طاری کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے نیند کے لیے وفات صغریٰ اور موت کے لیے وفات کبریٰ کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ اس باب میں سب سے اہم رہنمائی قرآن مقدس سے ملتی ہے، جس میں نیند اور موت کا تعلق اور روزانہ موت کی یاد دہانی کو اس طور پر بیان کیا گیا ہے، یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ہے ان کو ان کی نیند کی حالت میں۔ جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے ان کو تو روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے رہائی دے دیتا ہے، اور بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ علماء کرام اس آیت کے قیمتی نکات کی توضیح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس ارشاد سے اللہ تبارک و تعالی
इंसानों को ये एहसास दिलाना चाहता है कि मौत व ज़िस्त किस तरह उसके दस्ते कुदरत में है। कोई शख्स ये ज़मानत नहीं रखता कि इंसान जब रात में सोए तो सुबह को वो ज़िंदा ही उठेगा, और किसी को ये भी नहीं मालूम कि इंसान पर कौन सी आफत आने वाली है और उसका दूसरा लम्हा मौत का होगा या ज़िंदगी का। दोस्तों, हर वक्त सोते में या जागते में, घर में या चलते फिरते इंसान के जिस्म के अंदर कोई अंदरूनी ख़राबी या बाहर से कोई नामालूम आफत यकायक वो शक्ल इख्तियार कर सकती है जो उसके लिए क़याम मौत साबित हो। इसलिए दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप ख़ुद को हमा वक्त मौत के लिए तैयार रखें, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। अपने आप को मौत के लिए तैयार रखने का मतलब ये है कि हम और आप अपने आमाल व अफ़आल को संवारें, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, और साथ ही ये भी कोशिश करें कि हमा वक्त अहकाम शरा की पासदारी हो। यकीनन हमारी और आपकी ज़िंदगी अगर अहकाम शरा की रोशनी में बसर होगी तो यकीन है कि हम यहाँ भी कामयाब होंगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल यानी टू ब्रदर्स को सब्सक्राइब कर लें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।